وقوف مزدلفہ کے بعد مینا روانہ ہونے سے پہلے جمرات کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 70 کنکریاں چننا مستحب ہے۔ ہر حاجی کے لیے کنکریوں کی کل تعداد 70 بنتی ہے، یعنی 10 ذوالحجہ کو 7، 11 ذوالحجہ کو 21، یعنی تینوں جمرات پر 3 کنکریاں، اور اسی طرح 12 ذوالحجہ کو 21 اور 13 ذوالحجہ کی اختیاری 21 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ رمی سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جاتا ہے۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے جمرات سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوں اور 7 دفعہ دائیں ہاتھ سے کنکریاں ماریں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ کسی شرعی عذر کی بنا پر رمی کسی اور کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ 10 ذوالحجہ کو رمی جمرات کے بعد اگلا مرحلہ جانور کی قربانی ہے۔ جانور کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کی جاتی ہے۔ یہ دراصل اس ارادے کی علامت ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ لہٰذا جانور کی قربانی کرنے کے بعد ہی حلق یا قصر کروایا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے پورے سر کے بال اتروانا افضل ہے، جبکہ خواتین کے لیے پورے سر کے بال اکٹھے کر کے، یعنی ان کی چٹیاں بنا کر ان کے نیچے سے ایک پور اور اس سے زیادہ کاٹنا چاہیے۔ حلق یا قصر کرنے کے بعد ازدواجی تعلق قائم کرنے کے علاوہ باقی تمام احرام کی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں۔ اس کے بعد حجاج کرام بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، جسے طواف زیارہ کہا جاتا ہے۔ یہ عام نفلی طواف کی طرح ہی ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ طواف زیارہ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک ادا کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارہ ادا کرنے کے بعد حجاج کرام پوری طرح سے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ 11 اور 12 تاریخ کو رمی کا وقت زوال سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ رمی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جمرۃ الصغریٰ کو 7 کنکریاں ماری جائیں، اور کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑا پیچھے ہٹ کر دعا و استغفار کیا جائے، اور اس کے بعد جمرۃ الوسطیٰ پر 7 کنکریاں ماری جائیں اور اسی طرح دعا مانگی جائے، اور اس کے بعد جمرۃ الکبریٰ پر 7 کنکریاں ماری جائیں۔ اس کے بعد مینا اپنے قیام گاہ پر چلے جانا مسنون ہے۔ حجاج کرام 12 ذوالحجہ کو جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے اپنی ہوٹل یا اپنی رہائش گاہ پر جا سکتے ہیں، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے روانہ ہونا ضروری ہے۔ اگر حجاج کرام سورج غروب ہونے کے بعد تک مینا میں ہی رہتے ہیں تو انہیں 13 ذوالحجہ کی بھی رمی ادا کرنی ہوگی۔ طواف وداع۔ طواف وداع اس طواف کو کہتے ہیں جو اپنے وطن واپسی کے وقت بیت اللہ شریف سے رخصت ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ طواف وداع کا وقت طواف زیارہ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر نفل کی نیت سے کوئی طواف کر لیا جائے تب بھی طواف وداع ادا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو حاجی طواف زیارہ کے بعد نفلی طواف کر لے، اس کا طواف وداع ادا ہو گیا، اور اس کے ذمے طواف وداع واجب نہیں رہا۔ البتہ مستحب اور افضل یہ ہے کہ عین واپسی کے ارادے کے وقت باقاعدہ طور پر طواف وداع کی نیت سے یہ طواف ادا کیا جائے، تاکہ آخری ملاقات بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو۔ اس کا طریقہ عام نفلی طواف کی طرح ہے، یعنی نہ اس میں رمل ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی ہوگی۔ البتہ طواف کے 2 نفل ضروری ہیں۔ طواف وداع کے بعد مزید طواف کرنا جائز ہے۔ جو بھی آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع بن جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کے لیے بھی اجر کا ذریعہ بنے۔